آپ کو یقیناً کہتا ہوں کہ ڈی سی او صاحب آن ایئر کیمرے کے سامنے کہہ دے کہ میرے پاس فلڈ کا ایمرجنسی فنڈ نہیں ہے، خدا کی قسم ہم ان سے ایک دال کا کلو بھی نہیں مانگیں گے، باقی یہ زمینیں اور سب کچھ چھوڑ دو۔ رحیم ڈاکٹر صاحب، کل عمر امین خان ہیں اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، کیونکہ ہم نے جو ویڈیو ان کو بھیجی تھی وہ تھوڑی سی نازیبا تھی، لیکن ہمارا غصہ بھی جائز تھا، اور وہ کل ہمارے پاس آئے، انہوں نے بہت عزت کے ساتھ اور بہت حوصلہ افزائی کی، اور دوسرا انہوں نے کوئی 10 لاکھ روپے نقد کیش دیے۔ وہ اس لیے ہم نے کل شو نہیں کیا کہ اچھا نہیں لگتا ہے، کچھ لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ وہ آ کر اس نے دے دیے، اور ہمارے اپنے ورکر ہیں ان کو بھی۔ تو جو ان کے ساتھ لانے والے تھے نیازی آباد پی ٹی آئی کے صدر رحمۃ اللہ خان نیازی، ہم اس کے بہت مشکور ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی۔ اور دوسرا عمر امین خان نے کل ایک بتایا تھا کہ میں ڈی سی او صاحب کو بتاؤں گا، یہ جو راشن وغیرہ اور ٹینٹس اور باقی سامان تھا اس کا بھی بتایا تھا، وہ انشاءاللہ جو فوری امداد ہے وہ بھی ہو جائے گی اور باقی بھی ہو جائے گی۔ اور ہم یہ پی ٹی آئی کے اور یہ گنڈپور برادری کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری داد رسی کی آئے ہیں، یہ بھی ان کی بہت مہربانی ہے۔ اقتدار جب ہوتا ہے تو کوئی نہیں آتا ہے، ہم ان کے یہ بھی شکر گزار ہیں کہ وہ 1 کلومیٹر پیدل چل کر آئے ہیں اور اسپیشل گھروں میں گئے ہیں، اور انہوں نے بہت تکلیف کی گرمی میں اور ہمارے لیے بہت کچھ کیے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ ہم ان کے مشکور رہیں گے اور پی ٹی آئی کو کبھی خیر بات نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ علی امین کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو اس نے آپ کو کیا تسلی دی ہے، کیا کہا ہے؟ علی امین خان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، میں اس کا بھی شکر گزار ہوں، اور وہ بھی میرے دوست نے رابطہ کروایا ہے۔ میں جمیل شاہ اور کامران شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں، ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، بہت اچھے ہیں، اور انہوں نے مجھے تسلی دی ہے کہ انشاءاللہ میں آ جاؤں گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ تمام کام ہوگا۔ اور اس کو میں نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ سر یہ ٹوٹل 10 گھرانے ہیں اور ان کا ٹوٹل 20-22 لاکھ روپے کا کام ہے، اگر یہ 1 کنال اراضی یہاں ہمارے اپنے گاؤں میں لے کر دے دیں 2,20,000 روپے پر کنال ہے، تو ہم ادھر ایک کالونی بنا لیں گے 10 گھروں کی، اور اس کا نام بھی انشاءاللہ گنڈاپور کالونی رکھیں گے، تو یہ بھی آپ کے لیے فخر ہوگا ساری زندگی کے لیے۔ اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ وعدہ کیا ہے عمر امین خان نے بھی اور انہوں نے بھی انشاءاللہ کہ یہ کریں گے ضرور، ہمیں امید ہے انشاءاللہ۔ دریا کی کیا کنڈیشن ہے؟ کٹا جاری ہے سر؟ پھر کٹا ہوا ہے، کافی مکانات گر گئے ہیں۔ کل جب وہ آئے تھے، آج صبح کانیگو عدنان خان اور پٹواری بھی شاہ صاحب ساتھ تھے، ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ مکان دریا برد ہوئے ہیں جو کل عمر امین خان دے کر گئے تھے، اور وہ 3-4 مکان جو کھڑے تھے جو مجھے پیچھے کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو شفٹ کر دو، وہ تو لوگ میں نے آج شفٹ کر دیے ہیں۔ بہرحال وہ میں نے کامران شاہ صاحب کو رپورٹ دی ہے، وہ مکان اسی ٹائم ہی دریا برد ہو گئے ہیں جو کل وہ دیکھ کر گئے تھے، اور ابھی بھی ٹینشن ہے، لیکن اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، میں امید ہے اللہ سے۔ یہ دریا ہمارے سے تقریباً 5 کلومیٹر دور تھا، پنجاب کی حدود میں تھا۔ یہ جب دریا آئے، ہم ٹیکس پے رہے ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں، یہاں پر فصل بھی ہوتے ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہیں، کل وہ بھی دیکھ کر گئے ہیں، تو ہم ٹیکس پے، یہ نہیں ہے کہ دریا کے علاقے میں ہے، لیکن یہ جو فلڈ کا اریگیشن کا محکمہ ہے یہ بہت حرام خور محکمہ ہے، اس کو میں ذاتی طور پر اس لیے جانتا ہوں کہ میں پشاور میں نوکری کرتا ہوں، مجھے ان کی ایک رگ کا پتہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، یہ میں آپ کو یقیناً کہتا ہوں کہ ڈی سی او صاحب آن ایئر کیمرے کے سامنے کہہ دے کہ میرے پاس فلڈ کا ایمرجنسی فنڈ نہیں ہے، خدا کی قسم ہم ان سے ایک دال کا کلو بھی نہیں مانگیں گے، باقی یہ زمینیں اور سب کچھ چھوڑ دو۔ ابھی یہ سرکاری زمینیں پڑی ہیں، پہاڑپور میں ہیں، گیبی میں ہیں، ڈہوتر میں ہیں، پکا ڈہوتر میں، اور جگہ پر بھی بہت ہیں، ڈی سی او سب دے سکتے ہیں، لیکن وہ مطلب آنے کو تیار بھی نہیں ہے۔ وہ اتنی امان صاحب، ہم اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے وہ ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آئیں اور ادھر لوگوں کی داد رسی کریں، وہ ہمارے لیے بیٹھے ہیں، اگر ان کو گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے، ہمارے ٹیکس سے دے رہی ہے، ان کا آنا حق بنتا ہے۔ اگر عمر امین خان آ گیا ہے، علی امین خان نے فون کیے، انہوں نے بولا کہ میں انشاءاللہ آؤں گا، تو ڈی سی او صاحب کا تو حق بنتا ہے، وہ تو ہم گورنمنٹ کے نوکر ہیں، ہمارے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں، ان کو آنا چاہیے۔
رو ہاشم صاحب نہیں ہے, ہمارے اسسٹنٹ کمشنر ہیں, اس کو آنا چاہیے. وہ میرے پر واٹس ایپ میسیج میں تھے, بس میں نے فلاں کو بھیج دیے, یہ کر دیے وہ کر دیے, لیکن وہ ہمارے مہمان ہیں, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں پنجاب کے ہیں, لیکن ان کو آنا چاہیے آن ڈیوٹی, ان کو چکر لگانا چاہیے کہ یار لوگوں کا کیا حال ہے. یہ ہمیں پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے یہ جو ہمارا حال ہوئے, تو ان کو آنا چاہیے. اور یہ جو ریکویسٹ ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ ہم تقریباً 3 سال سے ان کو بتا رہے ہیں کہ دریا کا کٹا ہوا ہے. اگر اس کا پہلے بندوبست ہو جاتا, دیوار آ جاتی, تو یہ ہم آج یہ نوبت نہ ہوتی. جی یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے ڈھب یو سی کے ڈسٹرکٹ ممبر ایکس ملک رزاق امان, عزیز اللہ خان, سمیع اللہ خان الوزئی, احمد خان کنڈی, دوسرے مولانا برادران, انہوں نے بھی یہ 3 سال میں کبھی آپ کے پاس چکر لگے حال وال کیا ہے یا یہ کٹو کے متعلق امداد کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ ناظم کا تو میں نہیں کہتا ہوں, اور یہ دوسرا جو ہے نا بریلر سمیع اللہ خان الوزئی, یہ بریلر ککڑ ہے خدا کی قسم, میں اس کو سامنے بولتا ہوں اور میں بولوں گا انشاءاللہ. دوسرا ہمارا احمد خان ہے کنڈی, وہ بالکل تیلی کی طرح ہو گیا, ہمارا ایم پی اے صاحب ہے. یار آپ کا والد جیندہ تھا اور آپ کو ووٹ دیے ہیں, اب تک دیے ہیں. ابھی علی امین خان کو 1 دفعہ ووٹ دے دیے ہیں. آپ لوگوں کو اتنی جیلس ہو گئی ہے کہ کم از کم چلو پرانے ساتھی کہہ دیتے, آ جاتے, کم از کم پتہ کر لیتے, لیکن ان کی غلطی نہیں ہے احمد خان کی. ہمارے گاؤں میں 2 ہیں ان کے, کیا میں ان کو بولوں, ورکر نہیں ہیں, ان کا نام ہے وہ ٹاؤٹ ہیں, ورکر نہیں ہیں. یہ جو علی امین خان کہتے ہیں ٹاؤٹ ہیں, وہ ٹاؤٹ ان کو منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ کے ووٹر نہیں ہیں, آپ نہ جائیں. حالانکہ میرے ساتھ فیصل خان نے بڑا احسان کیا تھا تقریباً 7-8 سال پہلے, یہ نوز دی تھی 2 کروڑ کی. ابھی تو احمد خان کا حق بنتا تھا, آنا چاہیے تھا. احتشام خان ہے, اس کو آنا چاہیے تھا. احتشام خان کے والد کو ہمارے والدین نے ادھر جتوایا, سب کچھ کیا. وہ دوسری سرکل کے میں بھی پھر آ گئے, ان کو آنا چاہیے, وہ بھی نہیں آئے. تو مولانا برادران کی غلطی نہیں ہے, وہ تو غریب آئیں گی بھی نہیں, کیونکہ ان کو ہم نے ووٹ دیے, ان کو چھوڑ دیے. وہ تو ویسے مطلب وہ ہار کی طرف ہیں, ان کا تو یہ 5 سالہ بھی نہیں, اگلا بھی نہیں ہے, پتہ نہیں اللہ جانے پھر وہ کہاں ہوں گے, یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن ابھی ان کی وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. میں نے انشاءاللہ علی امین ہوگا 5 سال اگلے بھی. یہ جتنا میڈیا اور آپ لوگوں کا میڈیا بھی اور دوسرے لوگ بھی زور لگا لیں, علی امین پر تنقید کریں, مجھے کچھ بھی نہ دے علی امین, خدا کی قسم. بس بات یہ ہے کہ اسمبلی میں جب تک شیروں کی طرح, یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. میں بہت خوش ہوتا ہوں اس بات پر کہ جو بہت بڑی بات ہے, اور یہ ایک فخر ہے ہمارا ڈی اے خان کا. باقی یہ چھوٹی موٹی تنقید وغیرہ ہوتی رہتی ہے. ملک رزاق نے بھی چکر لگایا. ملک رزاق ملک تو بڑا بھائی ہے ہمارا, خیر اس کو تو میں نہیں بولتا ہوں. وہ اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے. ایک تو وہ غریب کے پاس ابھی ہے کچھ نہیں, دوسرا وہ تو اس کے بعد میں ابھی پیغام بھیجتا ہوں, وہ 10 20 40 ہزار 1 لاکھ 2 لاکھ روپے تو ویسے امداد کر دیتے ہیں نا. وہ آیا ہے, اس رات کو آیا ہے, تھوڑا لیٹ ہے, اس کا اپنا کو مسئلہ تھا, ایک پیشنٹ تھا اسلام آباد میں, وہ جس لیے نہیں ہے پرسنل. بہرحال انشاءاللہ اس نے مجھے فون کیا, رابطہ ہے. آپ سے پہلے ملک کا بندہ تھا کہ ملک آتا نہیں, ملک آئے ہیں, آپ اس کے دوست بھی ہیں, اس کے ایک پڑوسی بھی سمجھو, اس کا حق بنتا تھا کہ وہ خیریت کے لیے تو آ جاتے ہیں. ملک رزاق آیا ہے, لیکن وہ رات کو جب اسلام آباد سے آ رہا تھا گھر واپس, اس کا پیشنٹ تھا, وہ سیدھا میرے پاس آیا. اس نے ماسٹر ملک محمد اسلم کو فون کیے, وہ ساتھ تھا, میرے پاس آئے ہیں, ادھر ہم بیٹھے ہیں, چائے شائے بھی پیے کافی ٹائم. اور ملک تو میرے گھر کا بندہ ہے, سیدھی بات ہے. ملک اور رحمت اللہ نیازی, یہ 2 میرے گھر کے بندے, میں جب پکڑوں جتنا میرا دل چاہے میں ان سے لے لوں, کوئی ٹینشن نہیں ہے.